السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ ناظرین، صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، اور یہ آنکھ اور کان کبھی کبھی ایسی جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ شاید ان کو نہیں جانا چاہیے۔ معاملہ کبھی کبھی چادر اور چار دیواری کا بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ صحافی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور بہانہ مفاد عامہ کا ہوتا ہے، آزادی رائے کا ہوتا ہے، معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کی بات کی جاتی ہے۔ آج کل کے ٹیلی ویژن کے دور میں بہت سے ایسے پروگرام ہم نے دیکھے کہ جہاں پہ ہم نے صحافیوں کو اپنے کیمرے اور مائک کے ساتھ ایسی جگہوں پہ بھی جاتے دیکھا کہ جو شاید ان کو وہاں پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ مثال کے طور پہ بہت سے نجی گھروں میں نجی جو ہے رہائش گاہیں ہیں، وہاں پہ بھی ریڈ مارتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، پولیس والوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، دیواریں بھی پھلانگے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تحقیقاتی صحافت ہو رہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تحقیقاتی صحافت کی کوئی حدود نہیں؟ کیا آزادی رائے کی کوئی حدود نہیں؟ کیونکہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو دوسروں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یا آزادی رائے کے نام پہ یا معلومات تک رسائی کے نام پہ ہم مفاد عامہ میں بنائے گئے پہلے سے موجود قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو خفیہ دستاویز قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم نے منظر عام پہ لائی ہیں وہ مفاد عامہ میں تھیں، تو یقینی طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ صحافی وہ خفیہ دستاویزات بھی منظر عام پہ نشر کرتے ہیں جن پہ سیکرٹ لکھا ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، مگر پھر تحقیقاتی صحافت کے نام پہ اور اگر ان دستاویزات کو منظر عام پہ نہ لایا جائے تو مفاد عامہ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس دلیل کے ساتھ ہم وہ بھی کرتے ہیں، یعنی دستاویزات کو منظر عام پہ لاتے ہیں، معلومات کو ہم حاصل کرتے ہیں ذرائع سے، ان ذرائع کا نام ہم بچاتے ہیں، چھپاتے ہیں، عدالتوں میں بھی ان ذرائع کو انکشاف نہیں کرتے، کیونکہ اگر ایک دفعہ صحافی اپنے ذرائع کا نام سامنے لے آئیں تو پھر ان کو کوئی معلومات نہیں دے گا۔ اگر ان صحافیوں کو کوئی اعتماد میں لے کے معلومات نہیں دے گا تو یہ معلومات جو ہے عوام تک نہیں پہنچیں گی، اور اگر یہ معلومات عوام تک نہیں پہنچیں گی تو یقینی طور پہ کئی معاملات میں مفاد عامہ کا نقصان ہوگا اور شہریوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کرنے میں مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے صحافت کا کردار، میڈیا کا کردار معاشرے کے لیے۔ آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن کے بہت سے بڑے بڑے نام ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے کام بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے کیمرامین کے ساتھ ایسی جگہوں پہ گئے کہ جہاں پہ شاید عام صحافی نہیں جا سکتا تھا، صحافیوں کو خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا میں انڈر کور آپریشن کے نام پہ، سٹنگ آپریشن کے نام پہ صحافی روپ بدل کر بھی جو ہے صحافت کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں اور ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، اور پھر وہ رپورٹیں بریکنگ نیوز کی شکل میں سامنے لاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے بہت سے صحافی ایسا تجربہ کر رہے ہیں، اور آج ہی کراچی میں سندھ میں ایک معروف ٹیلی ویژن اینکر پرسن اقرار الحسن جن کا تعلق ایئروائی سے ہے، وہ سندھ اسمبلی میں پستول ایک شخص کے ساتھ گئے جس کے پاس پستول تھا، اسلحہ تھا، اور وہ اسلحے سمیت سندھ اسمبلی کے اندر چلے گئے، اور وہ خود سندھ اسمبلی کے ہال میں بھی چلے گئے، اور انہوں نے شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سندھ اسمبلی کی جو سیکیورٹی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ سندھ اسمبلی کے سیکیورٹی پہ پیدا کر دیا گیا ہے، مگر پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحافیوں پر جو اعتماد سیکیورٹی کے اہلکار کرتے ہیں اور اس اعتماد اور اس عزت اور احترام کی وجہ سے انہیں ہر جگہ آنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیا اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے صحافت کے نام پہ یا تحقیقاتی صحافت کے نام پہ؟ اور کیا ایسا کرنے سے وہ سندھ اسمبلی کے سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں ان میں بہتری لا سکتے ہیں، یا پھر خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، یا پھر عام لوگوں کو بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ بھی بڑی آسانی سے یہ کام بہت سی جگہوں پہ کر سکتے ہیں؟ آخر صحافی کے پاس ایسا کیا خاص حق ہے کہ وہ کام کرے جو کہ شاید عام شہری نہ کر سکے؟ اسی معاملے پہ آج ہم بات کریں گے، اور سب سے پہلے مہمانوں کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان اینکر پرسن، پی ٹی وی ورلڈ سے ان کا تعلق ہے، جو کہ لیکچرر بھی رہے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں، وہاں پہ صحافت کے آپ لیکچرر استاد بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خان گل، ایک سابق پولیس آفیسر ہیں، سابق ڈی آئی جی پولیس، اور خفیہ ادارے گورنمنٹ کے انٹیلیجنس بیورو میں بھی یہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں۔ خان گل صاحب، بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ پاکستان کے سینئر ترین صحافی اور ایک بڑا نام ضیاء الدین احمد صاحب جو کہ اس وقت بطور تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں،
اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وقت نیوز ٹیلی ویژن کے رپورٹر اے کے محسن، جو کہ کراچی سے ہمیں کچھ بنیادی حقائق بتائیں گے۔ ہم پہلے چلتے ہیں اپنے رپورٹر کے پاس تاکہ مہمانوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اے کے محسن، آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا واقعہ ہوا اور کیسے اقرار الحسن کس بنیاد پہ اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھی اندر لے گئے کہ جس کے پاس سے پستول برآمد کیا گیا؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے اور کیا واقعہ ہوا؟ جی مطی اللہ جان صاحب، بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بالکل بنیادی چیزیں تو بتائی تھی، اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم اس وقت بالکل اسمبلی میں کوریج کر رہے تھے، جو پریس گیلری ہوتی ہے وہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے، وہاں تک ہم جاتے ہیں، جو ہمیں پاس ایشو کیا جاتا ہے وہ پاس ہمارے اسمبلی کی جو پریس گیلری ہے وہاں تک کا ہوتا ہے۔ میں اس وقت اے کے محسن صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمیں وہ مناظر بھی اگر ہم دکھا سکیں جس طریقے سے جو جرنلسٹ ہیں وہ سندھ اسمبلی میں داخل ہوئے، جو کچھ بھی ہوا تو آپ تفصیلات بتاتے جائیں۔ جی بالکل بالکل، ہاں ایسے ہی ہے۔ یہ اقرار الحسن صاحب اچانک جو ہے ایوان کے اندر داخل ہوئے، اور اس دوران کچھ اراکین سندھ اسمبلی کھڑے ہوئے، جس میں نثار کھوڑو خاص طور پہ تھے، اور خیر مغل تھیں پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کون نوجوان ہے اور کون شخص ہے جو اندر اچانک داخل ہو گیا۔ اس پر اسپیکر نے بھی کہا کہ اسے روکا جائے فوری طور پر، اور اسے جو مہمانوں کی گیلری ہے جہاں سیکرٹریز بیٹھتے ہیں وہاں تک انہیں لے کے جایا جائے۔ اس دوران یہ معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن بڑھے اور اقرار الحسن تک پہنچے، اور انہوں نے ان کو اس گیلری تک پہنچایا جہاں پر سیکرٹریز بیٹھتے ہیں۔ جب انہیں بٹھا دیا تو اس دوران انہوں نے گفتگو شنید بھی کی، جو کہ مائک پہ نہیں آ رہی تھی، اور ہمیں لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ کچھ انفارمیشن کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس دوران پروسیڈنگ جو تھی وہ جاری تھی، وقفہ سوالات تھا اور شارٹ نوٹس کوشچن آنے تھے۔ اسپیکر نے اپنی کارروائی جاری کی، لیکن جو ہی خواجہ اظہار الحسن اپنی سیٹ پر، اپوزیشن کی سیٹ پر آئے لیڈر کی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جس کا اسپیکر نے کہا جی آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا اقرار الحسن کا یہ کہنا ہے کہ اس اسمبلی ہال کے اندر ایک مسلح شخص ہے جس کے پاس اسلحہ بھی ہے اور کچھ جیکٹ بھی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس دوران جب انہوں نے یہ کہا تو پورے کا پورا ہال اسمبلی کا وہ بھی سناٹے میں آ گیا، ہکا پکا رہ گیا۔ خود گیلری میں مہمان بھی بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے کے محسن، ہمیں یہ اگر آپ بتا دیں کہ وہ مسلح شخص کیا صحافی تھا اور اقرار الحسن اس کو اندر کیسے لے کر آئے؟ یہ اس واقعے کے جب ہم نے ڈگ آؤٹ کیا تو معلوم یہ چلا کہ اقرار الحسن نے پریس کارڈ بنوایا اپنے رپورٹر کے ذریعے ایک دو دن پہلے، اور اس کے بعد وہی پریس کارڈ تھا جو ہمیں الاؤ ہوتا ہے صرف پریس گیلری تک، تو اس کا مس یوز انہوں نے کیا۔ اس کارڈ کو کارڈ بناتے ہوئے وہ جو ہے ایوان تک اندر تک جانے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب ہم نے معلوم کیا سیکورٹی اداروں سے آفیسرز کے اور جو مامور کی ڈیوٹی پہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے گیٹ پر اقرار الحسن کو روکا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کون موجود ہے؟ آپ کے پاس تو پاس ہے، ہم آپ کو جانتے بھی ہیں شکل سے، آپ صحافی بھی ہیں، پروگرام اینکر ہیں، آپ تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ تو اقرار الحسن کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرے ساتھ موجود ہے، آپ جانے دیں۔ تو ان کی فیس ویلیو اور ان کے صحافی ہونے کی وجہ سے اس شخص کو چھوڑا گیا، کیونکہ اگر وہ نہ چھوڑتے تو بھی ڈرامہ بننا تھا۔ اقرار الحسن کے پاس پاس ہونے کے باوجود سے اندر نہیں داخل ہونے دیا، یہ بھی بریکنگ نیوز بن جاتی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن صاحب کے اقرار الحسن اور سیکیورٹی سٹاف میں بحث ہوئی، اور وہ جو اجنبی شخص تھا جس کے پاس سے پستول برآمد ہوا، اقرار الحسن نے زبردستی اس کو اندر آنے کے لیے جو ہے موقع دیا؟ جی بالکل، یہ گرا ہوئی ہے، یہ فوٹیج سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، اور اس بات کا کلثوم چانڈیو جو کہ رکن سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی، انہوں نے آن دی فلور کہا ہے کہ جب وہ انٹر ہو رہی تھی اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں سے اور اقرار الحسن کے درمیان اس شخص کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، لیکن اقرار الحسن صاحب جو اچھا، مگر اے کے محسن صاحب کیا سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص کی تلاشی بھی لینا گوارا نہیں کی؟ مطلب اگر بحث ہو بھی گئی، چلے وہ اندر لانا بھی چاہتا تو کیا اس شخص کی تلاشی بھی نہیں لی سیکیورٹی والوں نے؟ مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے جیسا پہلے کہا ہے کہ جس طرح صحافیوں کی عزت کی جاتی ہے، ایکسیس دی جاتی ہے، بالکل جیسے آپ ہیں، آپ اگر قومی اسمبلی میں آپ کے جانے والے ہیں، پنجاب اسمبلی میں آپ کے آنا جانا یوز ٹو ہیں، آپ کے ساتھ تو جائے گا تو سیکیورٹی اہلکار جتنے آپ کو جانتے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جانے والے کو چلیں نہیں محسن صاحب، چلیں یہ تو ہو گیا کہ وہ اقرار الحسن کو تو جانتے تھے، ان کا بڑا چہرہ ہے، سب جانتے ان کو، مگر اس کے ساتھ والے شخص کی تلاشی نہیں لی؟ آپ کے خیال میں لی جا سکتی تھی؟ وہ کوئی بے عزتی والی بات تو نہیں تھی؟
نہیں بالکل لی جا سکتی تھی، لیکن شخصی ضمانت پہ وہ لے کے گیا ہے کہ میں خیر شخصی ضمانت پہ اگر سیکیورٹی گارڈ شخصی ضمانت لے کے داخل ہونا دینا شروع کر دیں. بہرحال یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں جو دیکھنے بہت ضروری ہیں. کہ محسن آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم اے آر وائی کے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں سمیع ابراہیم، انہوں نے بھی ہم سے کہا ٹیلی فون پہ ہمیں وقت دیں گے، ہم بعد میں انہیں موقع دیں گے بریک کے بعد. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سناتا چلوں چیف منسٹر قائم علی شاہ نے میڈیا کو اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا، پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں. جو بھی اسٹاف اسمبلی میں ہے سیکورٹی پر بھی وہ بھی انڈر اسپیکر کے ہے، تو جو بھی بات اسپیکر کریں گے وہ چلے گی، جو حکم وہ اسپیکر کریں گے وی ول ٹیک ایکشن. جو حکم اب اسپیکر کریں گے وی ول ٹیک ایکشن. یقینی طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ پستول جو برآمد ہوا وہ بھی اسپیکر کے کسٹڈی میں دے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس ہاؤس کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے تیمور شامل سے، اور ضیاء الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ، ایک سینئر صحافی ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. صحافی نے تحقیقاتی صحافت کے نام پہ اسلحے سمیت سندھ اسمبلی میں داخل ہوا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی ناکام ہو چکی ہے، اور بنیادی طور پہ جو منتخب نمائندہ ہیں سندھ میں ان کی جان کسی وقت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اب وہ ثابت ہوا یا نہ ہو، اقرار الحسن جو سینئر صحافی ہیں اس وقت آرام باغ تھانہ کراچی میں آرام فرما رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ان پہ دھوکہ دہی، ناجائز اسلحہ سمیت دیگر دفعات ان کے خلاف لگائی گئی ہیں، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، وہ کل انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ سینئر صحافی ضیاء الدین احمد صاحب، تجزیہ کار ہیں. ضیاء الدین صاحب آپ نے سنا سارا قصہ، ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ غیر ممالک کے جو صحافی ہیں جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ بھی انڈر کور آپریشن تو کرتے ہیں، تو کس حد تک قانونی طور پہ اور پیشہ ورانہ طور پہ اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ جسٹیفائیبل ہیں، اور کیا یہ جو واقعہ سندھ اسمبلی میں ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی اس قسم کا اسٹنگ آپریشن یا کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ اس قسم کی انڈر کور ہو اور وہ کامن گڈ کے لیے ہو، یعنی اگر یہ ساری اگر اسی ایشو کو آپ لے لیں جو اقرار الحسن کا، فائنلی جو ہے نا جو چیز ثابت ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں، وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ واقعی انہیں چاہیے تھا کہ جو شخص اقرار الحسن کے ساتھ گئے تھے یا خود اقرار الحسن کی بھی باقاعدہ تلاشی لی جاتی. یعنی آپ کو یاد ہے احمد شاہ مسعود کو جو مارا گیا تھا جی وہ صحافیوں نے مارا تھا نا، ایک کیمرہ مین تھا جس میں کیمرہ میں بام تھا. یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. یعنی میں اتنے سینئرٹی کے بعد بھی اگر میں کسی ایسے جگہ پر جاؤں جہاں پر میں نے پبلک کا مجمع ہے یا اس قسم کی امپورٹنٹ جگہ ہے، وہاں میں خود ہی چاہوں گا کہ میری تلاشی لی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے آج کل کے حالات میں. تو یہ کمزوری جو ہے نا وہ پتہ چل گئی ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اگر دوسری اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا ہے، تو ان سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ تو یعنی ایک پبلک گڈ ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ بھی طریقے استعمال کیے وہ انہیں استعمال کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ میں نے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں سنوڈن کا جو اس نے جو کچھ بھی کیا یا وکی لیکس والوں نے جو کیا، یا دیٹ میٹر ابھی ریسنٹلی پاناما پیپرز کے سلسلے میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹوں نے جو کیا. تو یہ ساری چیزیں جو آج کل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اتنی ہائیلی ڈیولپڈ ہو چکی ہے، اس میں یعنی اس قسم کے جو طریقے استعمال ہونے، اسٹنگ آپریشن وغیرہ بہت آسان ہو گئے. اور اس کے لیے میں نے جو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے. ضیاء الدین صاحب، صحافی کا ایک چہرہ ہوتا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک صحافی اپنے چہرے کو استعمال کر کے ایک بریچ آف ٹرسٹ کر رہا ہے، کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے اپنے ساتھ ایک اجنبی کو زبردستی بحث کر کے اندر لے جا کے اپنی سٹوری کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ کس حد تک جائز ہے؟ کیا یہ بریچ آف ٹرسٹ جو ہے یہ صحافیوں کو متاثر کرے گا آئندہ؟ یہ جو ٹرسٹ جو ہے آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ بریچ آف ٹرسٹ ہوا، یہ اس میں ٹرسٹ کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس کو گارڈ کو وہاں پر کھڑایا گیا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس بات کی تنخواہ مل رہی ہے کہ وہ ہر کوئی جو نیا چہرہ نظر آئے اس کی تلاشی لے، اقرار الحسن کی نہ لے وہ دوسری بات ہے.
اگر وہ اقرار الحسن کے گروپ میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے نا. اقرار الحسن کی تو کوئی اس نے اگر اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں, میں لے جانا چاہ رہا ہوں, تو یہ جس کہتا نا کہ جو لبرٹی ہے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو لیتا ہے ان چیزوں میں رسک لیتا ہے. وہ اقرار الحسن نے اپنے لیے ایک رسک لی اس نے. اگر وہ وہیں پکڑا جاتا, وہ وہیں اس کے آدمی کو پکڑ لیتے اور وہیں اس کا پسٹل برآمد ہو جاتا, تو آپ ذرا سوچیں اقرار الحسن کے لیے کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوتی. تو ضیاءالدین صاحب, ابھی جو اسمبلی ہال کے اندر سے ان کو پکڑا گیا ہے, تو کیا اب قانون کو اپنا راستہ نہیں لینا چاہیے یا اقرار الحسن اور ان کے ساتھی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ دیکھیں نا, اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, میں اگر چیف منسٹر ہوں یا اسپیکر ہوں, تو میں خود ہی سوچوں گا کہ یہ کیا ہوا, یہ میری کمزوری ہے, یہ میری ادارے کی کمزوری ہے, اس کو صحیح کرنا ہوگا. لیکن بفور ڈوئنگ دیٹ یہ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں بلیم جو ہے نا دوسرے پہ ڈال دوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے, اکثر آپ نے سنا ہی ہوگا, دیکھا ہی ہوگا کہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وہ میڈیا کو بلیم کر دیتے ہیں. تو یہ اس پہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اگر میرے کمپیٹیٹر نے یہ کام کر دیا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو یعنی اس طرح سے لیں کہ اس نے غلطی کی ہے, میں میرے انفارمیشن کمیونٹی جو ہے نا اس کی انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. ٹھیک ہے, بالکل, کہ اس کو وہ لبرٹی لے سکتا ہے, لینا چاہیے, وہ اس کی اپنی رسک ہے, وہ لے رہا ہے رسک. تو کیا اس رسک میں امن گڈ ہے نا جی, کیا اس رسک میں جیل جانا بھی شامل ہے اور سزا کا سامنا کرنا بھی شامل ہے؟ جی ہاں, وہ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ ابھی پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے ایک جرنلسٹ کو جیل کر دیا گیا تھا وہاں امریکہ میں, وہ کیونکہ وہ سورس نہیں بتا رہا تھا. تو یہ تو جرنلسٹ کی اپنی ہے ایک یہ رسک آخر حد تک لینا چاہیے. اور کیا اس کو آزادی صحافت پہ حملہ کہنا چاہیے اگر ان کو اریسٹ کر کے جیل کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے, آزادی صحافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ٹھیک, مطلب قانون اگر اپنا راستہ لیتا ہے, قانون کے مطابق ان کو فیئر ٹرائل دیا جاتا ہے, تو اس میں آزادی صحافت کا کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں, فیئر ٹرائل ہو تو دوسری بات ہے. ہاں, اگر زیادتی نہ ہو ان کے ساتھ, جی, زیادتی نہ ہو, فیئر ٹرائل ہو, جیسا کہ عام شہریوں کو ملتا ہے اسی قانون کے تحت. بہت شکریہ ضیاءالدین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب خان گل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ پولیس میں بھی رہے ہیں, انٹیلیجنس بیورو میں بھی رہے ہیں. کتنا پرابلم ہے میڈیا جو ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ, ہر VVIP جگہ, ہر بڑے اہم فنکشن میں, بڑی جو ریڈ زون ہیں, ہائی الرٹ والے زون ہیں, وہاں پہ بھی صحافی جاتے ہیں. تو کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ میڈیا کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو جانتے بھی ہیں, اور بہت سے صحافیوں کی تو بیک گراؤنڈ کلیئرنس بھی ہوتی ہے, ان کی فائلیں ہوتی ہیں, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, ان کے گاؤں, ان کے گھروں تک کا معلومات جو ہیں سرکاری فائلوں میں ہوتی ہیں. تو کتنا مشکل ہوتا ہے اگر ایسا کوئی صحافی آئے اور اپنے ساتھ ایک اجنبی کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں پہ اسے نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اسلحے کے ساتھ, کتنا مشکل ہوتا ہے سیکیورٹی والوں کے لیے؟ سر, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وسل بلوور کا کام اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام دونوں مختلف ہے. اب آپ سنوڈن کو دیکھیں یا اسانج کو دیکھیں, میننگ کو دیکھیں, یا جس نے ڈیمونا پلانٹ کے بارے میں ونونو نے, اسرائیلی جس کو 18 سال قید بھی ملی تھی, انہوں نے جا کے they were ایکچولی the whistle blowers. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا ابھی میں دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پہ, لیکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ٹرائی کرے اور کیا نام ہے انٹری ایئرپورٹ میں لی ود اے گن, ہینڈ گن, اور پھر اس کو ابھی مس یوز کیا جا سکتا ہے. بچوں کے ذہن میں کاپی کیٹس پیدا ہو سکتی ہیں. ابھی اس کو کاپی کرنے کے لیے دوسرے, اگر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام یہ تھا کہ وہ جائے DG کے ساتھ بات کرے, سول ایوییشن اتھارٹی کے باس کے ساتھ بات کرے, اور ایئرپورٹ یا اسمبلی والوں کے ساتھ بات کرے, اور ان کو کہے کہ بھائی میں سٹنگ آپریشن کرنا چاہتا ہوں ٹو پروو کہ مطلب دیر از اے لیکسٹی کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی میں. مگر اس ادارے کے ایک سیکیورٹی آفیسر کو اعتماد میں لے کے, اس کی پرمیشن لے کے, باس کو اس کی پرمیشن لے کے اگر یہ کیا جاتا ہے اور تو وہ ٹھیک تھا, اور پھر باس کو پتا ہوتا کہ بھئی کہاں کہاں لکوناز ہیں, کہاں کہاں مطلب لوپ ہولز ہیں جن کو وہ ٹائٹن کرتا, آئندہ کے لیے سارا کچھ وہ کرتا, ڈائریکشنز دیتا.
نہ کہ اس کو پبلک کی زینت بنا کے سارا کچھ. اچھا اگر آپ ڈیوٹی پہ ہوتے اور آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس پستول ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی گارڈ اس کو گولی مار دیتا, میرے پاس ٹیزر ہوتا تو میں اس کو ٹیزر سے 50,000 واٹ سے نیچے کر دیتا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی شک میں گڑبڑ میں غلط فہمی میں گولی چل جاتی یا کوئی سیکیورٹی گارڈ اس کو قتل کر دیتا یا اقرار الحسن کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ پولیس والے سیکیورٹی گارڈ کا کوئی قصور نہیں ہے, چونکہ ہی واز ٹیکنگ اے رسک ہمسیلف. اس کی اپنی رسک تھی, وہ اپنا سارا کچھ کام کرنا چاہتا. اور یہ دس از ٹو رسکی, ہمیں صحافت میں پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی سٹوری بھی آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی. آپ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں ہائی سیکورٹی ہے, ویپن لے کے جا رہے ہیں, اگر کچھ وہاں پہ گڑبڑ ہو جائے, گولی چل جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے رسک لیا, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ یہ سر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام پولیس لاز کو, پولیس رولز کو, مطلب پولیس کی انویسٹیگیشنز کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں ہے. پولیس والا کرپٹ ہو سکتا ہے, میں بے ایمان ہو سکتا ہوں, چور ہو سکتا ہوں, ایسے ایز این ایس ایچ او تھانے میں سارے کے سارے کرپٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اتھارٹی دی ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو کہ وہ جائے کسی بروتھل میں ینگ لڑکیوں کو ایکسپوز کرے. وہ معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گی کل؟ انہوں نے اس سوسائٹی میں خیر یہ براثل تو نہیں تھا, نہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایگزامپل مطلب آپ نہیں دے سکتے. دیٹ از اے پرائیویسی ایشو نا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں خان گل صاحب سیدھی سی بات ہے, ایک سیکیورٹی گارڈ ہے, کیا اس کا جو سکینر ہے کیا وہ بھی نہیں میٹل کو ڈیٹیکٹ کر سکا, ویپن کو؟ کیا وہ جو گارڈ ہے اس کے اقرار الحسن کو تو چلو وہ جانتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اجنبی ہے کیا اس کی تلاشی نہیں لینی چاہیے تھی؟ ضیاءالدین صاحب ایک حد تک تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی فیلئر ہے, ایکسپوز ہوا ہے, اور گورنمنٹ کو الرٹ ہونا چاہیے باقی اداروں کو بھی اس حوالے سے زیادہ. تو یہ گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے, سیکیورٹی کا بھی فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ گورنمنٹ کا فیلئر تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں چونکہ ایک یہ چیز ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی تک مطلب پولیس کا فیلئر ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ڈیفینیٹلی ہے, چونکہ آج کل کے سکینرز اور مطلب ہر چیز کے ساتھ تو آپ کو کیسے آپ نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا, یہ تو کل کو کوئی بھی کسی چیز کے ساتھ بھی اندر جا سکتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. خان گل صاحب یہ آپ نے اچھی بات کی, چلیں کوئی بھی کسی وقت جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایک استاد بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, بہت ینگ استاد ہیں, تیمور شامل, جو کہ لیکچرر ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں, پڑھاتے بھی رہے ہیں صحافت کے شعبے میں, اور ابھی پی ٹی وی میں آپ اینکر پرسن بھی ہیں. شامل آپ خود تو یقینی طور پہ ابھی تک شاید اتنا انڈر کور کسی اسائنمنٹ پہ نہیں گئے ہوں گے, مگر اسٹوڈنٹس کو کیا ہم بنیادی طور پہ بتاتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں, کیا وہ انڈر کور پاکستان جیسے ماحول میں وہ انڈر کور اگر جاتے ہیں تو ان کو کس قسم کی احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ یہ تو جان جوکھوں کا کام ہے؟ مطیع صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, کچھ عرصے سے میں جرنلزم میں, ہم جو پڑھا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, کریڈیبلٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ابھی بات کی گل خان صاحب نے اسٹنگ آپریشن کی, تو میرا یہ خیال ہے اس واقعے کے بعد اسٹنگ آپریشن بھی اگر ہو تو پھر پورا ہو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ کی اپنی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ ایز سچ نہیں ہوتی. صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو جھنجھوڑے, اس تک اویئرنیس پیدا کرے اور بتائے کہ جی یہ لوپ ہولز ہیں, ہمیں ان پہ کام کرنا ہے اور ان جگہوں پہ کام کی ضرورت ہے. اگر اسٹنگ آپریشن کرنا ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ بندہ نہ لے کے جائیں, اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بندہ نہ لے کے جائیں. اس بندے کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس کی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور وہ جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی دیکھ کے اس بندے کو جانے دے رہے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ان جگہوں پہ بہت ساری اسمبلی میں چلے گئے, مختلف جگہوں پہ چلے گئے, انٹر ہوئے, ٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. اب ایک بندہ آپ کے ساتھ جائے گا تو آبویسلی بندہ جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں جی, اب پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب تلاشی لیتے ہیں جرنلسٹ کی, اب ہم بھی جرنلسٹ ہیں, وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہماری تلاشی کیوں لے رہے ہیں, کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہم کون ہیں. تو اگر تو اسٹنگ آپریشن کرنا ہے تو پھر اقرار اچھے بندے ہیں, پرسنلی تو ان کا اپنا معاملہ ہے, اپنی جرنلزم کر رہے ہیں, پاپولر ڈوئنگ گڈ جرنلزم. ایٹ دا سیم ٹائم اس واقعے کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ جی آپ جائیں تو آپ کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ کریں جس کا آپ سے بھی ڈائریکٹ تعلق نہ ہو, کسی سے نہ ہو, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ ایک مسئلہ ہے, آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. خالی اسٹنگ آپریشن پہ ایک اسٹرینجر کی جان خطرے میں آپ کو نہیں ڈالنی چاہیے, اور وی ڈونٹ نو کہ اگر وہ جرنلسٹ بھی ہیں یا نہیں, اور ان کی جان کو آپ ان کو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے لیے, ایون دیٹ از آئی تھنک سم تھنگ, یا تو خود آپ لے کے جائیں. مگر یہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جو ضیاءالدین صاحب نے بھی کہی کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی کا کام ٹرسٹ کرنا نہیں ہے, سیکیورٹی کا کام ہے ہر ایک پہ شک کرنا کام ہے. سیکیورٹی اقرار الحسن ہے یا متی اللہ یا شامل ہے
یا ایون خان گل ہیں اگر وہ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کا کام نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی شک کرنا چاہیے. تو یہ تو سیکیورٹی کا فیلئر تو ڈیفینیٹلی ہے. آپ باہر جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں سیکیورٹی بڑی سخت ہے, وہاں پہ آپ جو مرضی آپ روزانہ آتے ہیں, پچھلے 30 سال سے روزانہ آفس آ رہے ہیں, آپ جب بھی روزانہ آئیں گے اور جب جائیں گے آپ کی تلاشی ہوگی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے. لیکن ہمارا کلچر بھی تو دیکھنا ہے نا, ہم ابھی میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے, ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہے, ہمارا کلچر ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ ہے. اب سیلف رسپیکٹ میں کوئی مارا جائے اور کوئی کسی کو دھوکہ دے دے تو یہ میرا خیال ہے صحافت پہ بھی ایک سوال اٹھے گا, سیکیورٹی پہ بھی سوال اٹھے گا اور کریڈیبلٹی بھی سوال اٹھے گا. لیکن کیا ہمارا کلچر, پھر آپ اگر کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کلچر تو پھر وہ ہے جو افغانستان والوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن ہمارا مہمان ہے, اس کے لیے پیچھے پورا ملک جو ہے انہوں نے تباہ کروا دیا. اور پھر ہم اپنے گھروں میں اپنی مسجدوں میں مشکوک لوگ اگر آتے ہیں تو ہم ان کو بھی مہمان کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارا کلچر تو یہ, ہم چندہ دیتے ہیں تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ چندے کا استعمال کہاں ہوگا. اگر آپ کلچر کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بات, ان دونوں میں سے تو کوئی ایک چیز ہوگی نا پھر. اور میرے خیال میں یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہمیں ویلکم بیک. اپنا گربان میں بات کر رہے ہیں تحقیقاتی صحافت کی حدود اور مفاد عامہ کے حوالے سے بہت سے سوال. ہمارے ساتھ موجود ہیں خان گل, سابق DIB ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کے, اور سابق DIG پولیس بھی رہے ہیں. خان گل صاحب یہ بتائیں کہ آپ قانونی طور پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, صحافی ہیں, ان کی ٹیم بھی ہے, اب ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے؟ ہونا جو چاہیے پولیس انویسٹیگیشنز کے حساب سے عام ایک نارمل کرمنل کے ساتھ جو ہوتا ہے ایگزیکٹلی اس طرح ہونا چاہیے. چونکہ اسمبلی میں پسٹل لے گئے اینڈ ہی ہیز بین اریسٹڈ, اور اس کے بعد اب دا لا شوڈ مطلب ٹیک اٹس اون کورس, لا کو اپنا کورس لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اب جو پہلے اگر میں نے جو آپ کو بتایا کہ اگر DG صاحب سے ہیڈ آف دیٹ ویری انسٹیٹیوشن اگر اجازت لے کے جاتے کہ بھئی میں یہ اسٹنگ آپریشن کرنا چاہتا ہوں تو دیٹ واز ویری گڈ. لیکن اب جب نہیں لی ہے وہ اور اپنے بلبوتے پہ اندر گئے تو ناؤ ہی شوڈ فیس دا میوزک. سیدھی سادی بات ہے وجہ, اور اینڈ ہیل ہیو ٹو. لیکن انلکیلی وی آر لیونگ ان پاکستان. نہیں, اس کے کچھ لیگل میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز جن کو کہتے ہیں کہ دفاع, ملزم کا دفاع, مثال کے طور پہ اگر ایسا کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس میں موٹیو تو لازمی ہے, نیت ہونا چاہیے. لازمی. لگتا نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایسی موٹیو تھی کہ کسی کو گولی مارنا, نیت ایسی نہیں تھی, اور پھر انہوں نے خود اعلان کیا کہ میرے ساتھی کے پاس ہتھیار ہے, تو یہ اعلان بھی کرنا ان کے حق میں جاتا ہے. نہیں لیکن اور وہ کیا جرنلسٹک کور جو ہے اس کو لیگل کور حاصل ہے ہمارے قانون میں؟ جرنلسٹک کور تو اس کو I don't think so کہ اس کو اس لیول تک دیکھیں, اس میں فریڈم آف سپیچ کا معاملہ ظاہر رائے, لیگل کور اس کو کسی صورت میں نہیں حاصل ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اگر تو مطلب فیوچر میں نیت تو نہیں تھی نا. نہیں, نیت تو ہو یا نہ ہو, ہی ٹوک اے اسٹیپ کہ وچ واز اگینسٹ دا لا. کل کو یہی چیزیں کوئی اور ریپیٹ کر سکتا ہے, تو پھر اگر وہ بھی کہے کہ جی میری نیت نہیں تھی اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا, یا اس کا ریکارڈ اسی طرح کا ہو جیسے ان کا اچھا ریکارڈ ہے, یہ مطلب انویسٹیگیشن ویری پاپولر, ویری پاپولر. مطلب میں اچھے اچھے پروگرامز بھی میں خود کافی مرتبہ دیکھتا ہوں ان کے اچھے پروگرامز جو ہیں. لیکن اس میں جہاں پہ لا کا تعلق آتا ہے تو لا کو یو کانٹ بینڈ اٹ, مطلب لا کو تو بینڈ کرنا لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لائر, فوجداری مقدمات کے ماہر ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, آپ سے وہی بنیادی سوال ہے, کیا کوئی صحافی اپنے صحافتی کام کے دوران خفیہ طور پہ کسی ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے پستول لے کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سیکیورٹی ناکام ہے؟ کیا قانون صحافیوں کو ایسے کام کرنے میں تحفظ دیتا ہے؟ کیا صورتحال ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اب میں کچھ بات کروں گا تو آپ لوگ میرے اس سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں, آپ کھل کے بات کریں. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو آپ تھوڑا سا آپ بتا دیں. آپ لوگ یا کچھ ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو صحافی یا کسی کو بھی استثناء دیتا ہو کہ وہ اگر چاہے تو پستول دے کے کسی اسمبلی کے ہال کے اندر جہاں سوائے ممبران کی اور کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے وہاں جائے, اور ایک اسلحہ جو کہ ادروائز 13/2065 میں یعنی عام آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ لائسنس ہونا چاہیے, اور آپ بغیر لائسنس
کے اگر لے کے جاتے ہیں تو پہلے تو آپ خود ملزم بن جاتے ہیں. نہیں اسمبلی ہال کے اندر جانا کتنا سنگین ہے؟ دیکھیے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے. قانون ساز ادارے کو آپ عدم تحفظ کا یہ شائبہ دیں گے کہ وہ خود اپنا حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو آپ اس صوبے کے عوام اور ملک کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ملک کی غیر محفوظ ہے. یہ تو پیغام چلا گیا آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے اس لیے آپ نے ٹی وی نے میڈیا نے دکھایا ہے اس کو. میرے خیال میں تو پہلے بھی کوئی کم نہیں تھا کہ ہم غیر محفوظ ہیں بطور ریاست کے. آپ نے اس کو پورا ٹھپا اور مہر لگا دی اس پر کہ ہم واقعی غیر محفوظ ہیں. اگر ہمارے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اس طرح سے لوگ اسلحہ لے کر جا سکتے ہیں تو پھر کیا آپ توقع؟ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا حقیقت نہیں ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایک طرف تو باور کروایا گیا کہ اسمبلی کچھ کرے، اس کی نیت میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اس جو الیکٹرانک میڈیا، لیکن نیت کے باوجود پھر بھی ایک ایسا طریقہ اڈاپٹ کرنا، اس کو اختیار کرنا کہ اس طرح ڈسپٹیو طریقے سے ایک بیچ میں چلے جانا. ہم گھس پیٹھیے کہتے ہیں ان کو، یہ گھس پیٹھیے جو ہے آ گئے ہیں بیچ میں. نہیں ویسے گھس پیٹھیوں کی نیت جو ہے وہ کچھ مفاد عامہ نہیں ہوتی. میرے خیال میں صحافی جو کچھ کرتے ہیں وہ مفاد عامہ میں ہوتے ہیں. باہر کہ دیکھیے آپ اس کو کیسے کہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بڑا دھوندا، تو میں نہیں کہوں گا، ذرا لفظ اچھا نہیں ہے، مگر یہ بہت غیر مناسب عمل تھا، حرکت تھی جو کی گئی ہے. بھلے آپ نے ایک ایکسپوئر تو کیا کہ اسمبلی میں دیکھیں اس طرح سے لوگ. اچھا کوشا صاحب یہ بتا دیں کہ اگر اقرار الحسن وہ اصلی پستول کی جگہ کوئی کھلونا پستول اپنے ساتھ لے جاتے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، وہ میٹل کا ہی ہوتا لیکن کھلونا ہوتا، تو اس وقت جرم کی نوعیت میں کوئی فرق پڑتا؟ ہاں جی بالکل پڑتا، اس لیے کہ پھر تو وہ اس کا یہی جرم ہوتا کہ وہ بغیر کسی استحقاق کے وہ اسمبلی کے اندر گئے ہیں جہاں اس کو اجازت نہیں تھی، مانے تھا وہ جگہ سوائے ممبران کے. تو وہ صرف اخلاقی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا یہ ٹریس پاس بھی بنتا ہے. ٹریس پاس ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ بلا اجازت کوئی شخص آ گیا اجنبی. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اعجاز الحق صاحب نے ایک دفعہ ایک جلسے میں کلاشنکوف لہرائی تھی، اور ان کی جب تصویریں چھپ گئی ان کو اگلے روز گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا. تو وہاں پہ آپ کے ساتھی وکیلوں نے کہا کہ وہ تو ایک کھلونا بندوق تھی، اصلی نہیں تھی، اور اس وجہ سے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا. نہیں وہ سبسٹیٹیوٹ کر لی گئی تھی. اچھا ایویڈنس تبدیل ہو گیا تھا. لیکن وہ تبدیل ہو گیا تھا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، وہ اصلی کو بعد میں نقلی بنا کے تاکہ وہ جرم نہ رہے. تو آپ اعجاز الحق صاحب کے وکیل تھے اس وقت؟ بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب، ایڈوکیٹ سینئر وکیل ہیں اور فوجداری وکیل بھی ہیں. شامل آپ نے سن لیا کہ بنیادی طور پہ نیت بھی نہیں تھی ایز سچ. تو مگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے، ینگ لاٹ جو آ رہی ہیں، کیا ان میں اتنی ایگریشن ہے، اتنا شوق ہے اس پروفیشن کی طرف، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف؟ کیا ان کو اس بات سے ان کے علم میں ہے کہ کتنے رسک ہیں اس پیشے میں، اور یہ جس طرح کا لائف انڈینجرنگ ایکٹ ہے، مطلب یہ جان کو خطرے میں ڈالنے کا، تو کیا ان کا رجحان کیا؟ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ صرف ڈگری کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں یا واقعی صحافی بننا بھی کوئی لوگ چاہتے ہیں؟ بہت سارے میرے خیال ہے اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں بڑا ان میں گٹس ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی اور سوسائٹی کو پرکھنے کی، جانچنے کی ان میں وہ صلاحیتیں بھی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپیریمنٹ کیسے کرنا ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف کیسے جانا ہے، تو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جی نیچرل سیٹنگ میں رہنا ہے، کوئی چیز فیبریکیٹ نہیں کرنی. اگر آپ انویسٹیگیٹ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ اٹ بی دیٹ وے، لیٹ اٹ بی نیچرل رہے گی تو کریڈیبلٹی بھی رہے گی، آپ انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، آپ کی بلے بھی ہوگی. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. میں نے کئی دفعہ خود بھی دیکھا، اور بہت سے ہمارے جو ٹیلی ویژن رپورٹر ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، وہ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں تو پہلے تو ان کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے. اچھا وہ جدھر کھڑے ہیں ان کو کہتے نہیں آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، آپ جو ہے اپنا منہ صاف کر لیں. پبلک میں جب ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ٹیمپرنگ ہے.
ہمارے استاد نے یہ بھی ٹیمپرنگ ہے مطیع صاحب. لائف از اسپونٹینیس اینڈ سو از جرنلزم. آپ کو سب چیزیں اسپونٹینیس اور نیچرل فلو میں رکھنی ہے, کچھ چیز فیبریکیٹ نہیں کرنی. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایسا ماحول بھی بنا دیا جاتا ہے کئی دفعہ کہ جی جیسے بہت کوئی حالات خراب ہیں جیسے, اور بے شک کہیں ٹھیک جگہ بھی بیٹھے ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو کریڈیبلٹی سب سے بڑی بات ہے نیچرل. لیکن اس معاملے میں اقرار الحسن جس طریقے سے اندر گئے تو اس میں کیا کوئی نیچرل سیٹنگ ڈسٹرب کی انہوں نے, کوئی سٹیج مینیج کی کوئی چیز؟ اوبیسلی جب آپ ایز اے جرنلسٹ جاتے ہیں انٹر ہوئے, جہاں تک ابھی جو رپورٹس آئی ہیں جو ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب جن کے پاس یہ اسلحہ تھا یہ اقرار الحسن کے ساتھ تھے. اقرار الحسن صاحب جب خود گزر گئے, اپنے پریس کارڈ ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں اندر پریس کارڈ دیے جاتے ہیں, ان کے پاس نہیں تھا. اور جب انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کون صاحب, انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ گروپ میں ہے, ہمارے جرنلسٹ گروپ میں ہے, جیسے ہم کیمرہ مین بھی ہوتا ہے کہ تو زبردستی ان کو لے تو گئے. جی ساتھ لے ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کیا اقرار الحسن کو دور کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس اجنبی کو داخل ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں, اور ان کو اندر گھسانے کے لیے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تو ان کو زبردستی اندر بحث کر کے گھسایا گیا. اور جیسے آپ نے کہا اگر نیشنل سیٹنگ ہوتی تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھتے سمجھتے ہیں دس از انپروفیشنل اینڈ ان ایتھیکل؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اصل جس طرح کا سٹنگ آپریشن ہونا چاہیے یہ ویسا نہیں تھا. یہ زیادہ نیچرل بھی ہو سکتا تھا, مجھے میرا خیال ہے اس کو کچھ فیبریکیٹ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود کل کوئی اور بندہ اگر بحث کر کے پستولے کے اندر جائے گا تو اس کو بھی جانے دینا چاہیے پھر؟ اوبیسلی نہیں. یہ تو آپ کوئی تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی تو ناکامی پھر بھی سیکیورٹی کی ہے. سیکیورٹی کی ہے بالکل, کیونکہ اس پہ کوئی دونوں طرف ہے شک نہیں ہے برابر کہ ایک شخص, میں کہتا ہوں صرف کوئی صحافی نہیں, کوئی ایم پی بھی روزانہ آتا ہو, ان کے گارڈ آتے ہیں, ان کا سٹاف آتا ہو, چیکنگ تو ہر بندے کی ہونی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں اے آر وائی کے بھی نمائندے سے ہم رابطہ کریں, مگر ہماری تمام کوشش کے باوجود سمیع ابراہیم نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی مگر وہ ہمیں رابطہ ان سے نہیں ہو سکا, ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے. بہرحال ہماری کوشش تو یہ ہے کہ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. آخر میں مختصراً میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال تقریباً 20 سال سے زائد اس صحافت میں ہو گئے ہیں, اور یقینی طور پہ پاکستان جیسے ماحول میں صحافیوں کو پہلے سے ہی بہت سے خطرات ہیں, اور شاید ہم جیسے صحافیوں کے لیے سیاستدانوں کو اور سیاسی حکومتوں کو اور منتخب لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا جتنا آسان ہے, یا ان کے اداروں کی سیکیورٹی کو چیک کرنا اس طریقے سے آسان ہے, مگر شاید فوجی حکومت کے دور میں یا حساس اداروں کی جگہ پہ تو شاید ہم ایسا نہ کر سکیں. بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی دباؤ ہوتا ہے. وہاں حساس اداروں کی جگہوں پہ جانا تو درکنار, ان کے بارے میں بہت سی بحث مباحثہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. مگر ٹھیک ہے, جو کچھ ابھی سندھ اسمبلی میں ہم نے دیکھا, ایک صحافی نے یہ کیا, اب اس سے بہت سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. حکومت کے لیے بھی, سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یقینی طور پہ صحافیوں کے لیے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت دونوں اچھے سبق اور برے سبق. جو کچھ ابھی سندھ اسمبلی میں اب ہوا, اس کے بعد یقینی طور پہ کراچی کے اندر جتنے بھی سرکاری عمارتیں ہیں ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی. ہم نے دیکھا کراچی میں ایک بچے کو ایک سیکیورٹی گارڈ نے صرف اس لیے گولی مار دی کہ وہ ایک کھلونا پستول لے کے اچانک اس کے سامنے آ گیا, اور اس سیکیورٹی گارڈ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ٹارگٹ کلر ہے اور اس نے وہ گولی مار دی. اگر ہم اس طریقے سے عوام میں یہ میسج یا تاثر دیں گے کہ پستول سے کھیلنا یا پستول لے کے مختلف عمارتوں میں جانا یہ بہت ایک معمول کی بات ہے, تو پھر ہم زندگی بچا نہیں رہے بلکہ شاید بہت سی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. فیصلہ یقینی طور پہ ناظرین ہی کر سکتے ہیں, مگر میری رائے میں صحافیوں کو ایسے معاملات میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی بچانا بھی فرض ہے بلکہ اپنی خبروں سے دوسروں کی زندگی بھی بچائی جا سکتی ہے, اور اسی لیے صحافی کو معاشرے کی آنکھ اور کان کہا جاتا ہے. اپنے گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.